ایک مشہور کوئی نمک ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں حرام چیز کی آمیزش ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو افواہ بازاری ہوتی ہے، افواہ بازاری اسے کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہوں، لیکن جب ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ بات کہاں سے سنی، کس نے کہی، کون اس کی ابتدا کرنے والا ہے، جس کو منتہائے سند کہتے ہیں، یعنی جو بات ایک دوسرے کو کہتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، یہ سند کہلاتی ہے، اور منتہا مانے اس کی انتہا کا مقام۔ تو منتہا سند کون ہے، کس نے کہی تھی؟ ہر ایک یہ کہے گا میں نے تو سنا ہے، فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا۔ جس خبر کی کوئی منتہا سند نہ ہو، اگر وہ لاکھوں افراد بھی کہہ رہے ہوں، شرعی لحاظ سے اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اس سے حرام اور حلال ثابت کیے جائیں، تو اس قسم کی باتوں کو بالکل نظر انداز کریں جب تک کہ خبر دینے والا کوئی نہ ملے۔ اور وہ خبر دینے والا کیسا؟ پہلی بات، آپ خود ہوں کہ آپ نے کارخانے میں جا کر اس چیز کے ساتھ حرام چیز کی ملاوٹ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو تو اس کو حرام کہہ سکتے ہیں، یا دوسرا کوئی ایسا شخص جو عادل ہو، یعنی مسلمان ہو، ظاہر اس کا شرع کے موافق ہو، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، گھر میں پوچھیں، مارکیٹ میں پوچھیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان سے معلوم کریں، ہر ایک اس کے بارے میں صرف اور صرف پازیٹیو رائے دے، اس کو عادل کہتے ہیں۔ اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس میں حرام کو ملتے دیکھا ہے، تب ہم حرام مانیں گے۔ یا تیسرا یہ کہ کوئی فاسق فاجر مسلمان، بے نمازی، ظاہر اس کا شرع کے خلاف ہے، یا ایسا مسلمان کہ ظاہر میں تو شرع کے مطابق نظر آتا ہے لیکن اور ہمیں نہیں پتہ کہ کیا کیا حرکات کرتا ہے، اس کو مستور الحال کہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں خبر دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے حرام ملتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر اس میں تحری کرتے ہیں، اپنے دل سے کویسچن کرتے ہیں کہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ۔ اگر دل گواہی دے، ان کے سچ کی طرف مائل ہو تو مان لینا چاہیے، جبکہ اس کے عمل میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، جیسے اس مسئلے میں ہے تو مان لیں، ورنہ اگر وہ کہتے ہیں ورنہ آپ رد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافر اگر خبر دے تو اس کا حلال حرام اور پاک ناپاک کے مسائل میں، جن کو دیانات کے مسائل کہتے ہیں، ان کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، مثلا آپ نے خود نہیں دیکھا، کسی عادل شخص نے دیکھ کے خبر نہیں دی، فاسق و فاجر یا مستور الحال مسلمان نے دیکھ کے خبر نہیں دی، اور یا پھر وہ چیز آپ کے سامنے آئی، اس میں نجاست کی سمیل باقاعدہ آ رہی ہو، ایسا بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی اثر وغیرہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو پھر یاد رکھیں اس شے کو پاک ماننا واجب ہوتا ہے، پھر وہ افواہی رہ جاتی ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں، لہٰذا اس طرح کی چیزوں پہ آپ توجہ نہ فرمائیں۔ کسی نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کہیں پہ ہمارے رشتہ داروں کے ہاں تیجا تھا، تو میں نے کہا یار میں نہیں جا رہا ہوں، تم تھوڑا سا تیجے کا کھانا لیتے آنا۔ تو جس نے سنا، دو چار لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تیجے کا کھانا ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، جس میت کے گھر میں کھانا ہو وہیں پر کھا سکتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو تیجے کو یاد رکھیے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے تیسرے دن جو اہتمام کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، اس کو تیجا کہا جاتا ہے۔ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھا جائے، خاص تیسرے دن ہی ہوگا، یہ وقت کی ایسی تخصیص نہ کی جائے کہ نہ کریں تیسرے دن، چوتھے دن کریں تو سارے تانہ زنی کرنے لگیں، یہ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو تیسرے دن خاص کر دیا، جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ صرف ایصال ثواب کا اہتمام ہے، اس میں آ کے لوگ قرآن پاک پڑھیں دیگر، اور ضمناً کھانا بھی کھلا دیا جائے گا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور اگر خاص کھانے کی دعوت ہو کہ تیسرے دن کھانا ہوگا میت کا، یہ یاد رکھیں کہ یہ خاص دعوت کہ تیسرے دن کھانا ہوگا اور ایصال ثواب کے لیے دعوت نہیں دی گئی، کھانے کی دعوت، یہ بدعت سیئہ ہے، یعنی بہت بری بدعت ہے، اور اس میں ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ یہ حدیث کے مطابق یہی انجام ہوگا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو پہلے تو تیجے کی یہ شرعی حیثیت ذہن میں رکھیں، یہ مستحب ہے، تیسرے دن کرنا کوئی واجب نہیں، لیکن لوگوں کی آسانی سہولت کے لیے کیا جائے تو منع بھی نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مسجد میں جماعت کے اوقات ہم نے مخصوص کیے ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کیے کہ ظہر 1:30 بجے ہوگی جی، عصر 4:30 بجے ہوگی، اور فجر فلاں ٹائم پر ہوگی۔ یہ جو تخصیص ہے یہ بھی تو ہم نے آپس میں کی ہے نا۔ یہ جتنے دیگر افراد ہیں جو اس طرح کی تخصیصات پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی خدمت میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ثابت کر دیں کہ تیجے کے لیے تیسرا دن مختص کرنا، خاص کرنا ناجائز ہے،
لیکن جماعت کے اوقات مخصوص کر لینا اپنی طرف سے بالکل جائز ہے، ان میں وجہ فرق بتا دیجئے۔ تو اگر کوئی فرض واجب سمجھ کے نہیں کرتا تو تیسرے دن آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے جو کھانے کا مسئلہ ہے اس میں دو مسائل ہیں۔ اگر تو ایسا مسئلہ ہے کہ یہ صرف غریبوں کے لیے ہے، پھر تو اور کوئی غنی نہیں کھا سکتا، اور اگر غریبوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، جیسے ہمارے اکثر عرف میں ہوتا ہے، تو پھر چاہے وہاں کھائیں، چاہے مالک کی اجازت سے، صاحب خانے کی اجازت سے لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ کھا سکتے ہیں۔ یہ خواہ کی تک بندی ہے کہ جی وہیں کھانا ہوگا، ہاں صاحب خانہ منع کرے تو لازم بات ہے کہ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ دیکھیں اگر کسی نے قرآن کی قسم ہیلے کے ساتھ کھائی جبکہ سامنے والے کچھ اور سمجھ رہے ہیں، وہ کوئی اور مفہوم لے رہے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو حرام قطعی تو نہیں کہیں گے لیکن شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ توریہ اس کو کہتے ہیں، توریہ کہ زو معنی بات کرنا، کہ سامنے والا کچھ سمجھے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ بات کا کوئی اور مفہوم لے رہے ہیں، سامنے والا کوئی اور مفہوم لے گا، یہ توریہ بھی سخت ضرورت کے وقت جائز ہوتا ہے۔ اس کو عادت نہ بنا لیں کہ بعد میں کبھی اس کی حقیقت منکشف ہو تو سامنے والوں کا اعتماد ختم ہوتا ہے، اور سامنے والے تو صاف کہیں گے جھوٹ بولا تم نے۔ اور یہ جب قرآن کو بیچ میں لا کے اس طرح کے معاملات کریں اور بعد میں پھر وہ چیز ظاہر ہو جائے تو اور زیادہ آدمی کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، اور اس کو اس طرح قرآن کو معمولی بنانا بھی لازم آئے گا، لہٰذا اس طرح ہرگز نہ کیا جائے۔ اگر قرآن صراحتاً جھوٹ پر نہیں اٹھایا گیا، کسی صحیح مصلحت کی بنا پر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر گول مول سے بات کی گئی تو ہم اس کو شرعاً جائز تو نہیں کہیں گے، یہ بالکل درست نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں سخت حکم نہیں ہوگا۔ اور اگر بہرحال یہ تو قسم کھانے والے کے ہی ہو سکتا ہے، اگر دل میں ہی خیانت ہے، دھوکہ دینا ہی مقصود ہے، تو پھر یہ سخت گناہ ہے، اور ایسے اشخاص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس عادت کو ختم کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ سوتیلے ماں باپ کی خدمت کیا اولاد پر واجب ہوتی ہے؟ دیکھ واجب نہیں ہوتی، صرف سگے ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ستیلی اگر والدہ ہیں مثال کے طور پہ، فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ستیلی ماں کا اولاد پر براہ راست کوئی حق نہیں ہوتا، ہاں اس وجہ سے ان کی عزت اور تعظیم کی جائے یا خدمت کی جائے کہ وہ والد کی منکوہاں ہیں، ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ستیلے والد اگر ہیں، اس وجہ سے ان کی رسپیکٹ کی جائے کہ والدہ کے شوہر ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ کوئی ان کا حق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ستیلی ماں کا نان نفقہ وغیرہ ستیلی اولاد پر کوئی واجب نہیں ہے، ان سے ملنا، صلہ رحمی کے معاملات کرنا واجب نہیں ہے۔ ویسے تو عام انسان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے لیکن واجب نہیں ہے۔ اسی طرح والدہ فوت ہو گئیں، ستیلے والد ہیں، ان کا ڈائریکٹ چونکہ کوئی حق نہیں ہے تو اولاد پہ کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی باہر کام کی وجہ سے پیروں پہ مٹی جم جاتی ہے، پھر وہ آ کے وضو کرے اور نماز پڑھے تو ہو جائے گی، یا یہ مٹی کی لیئر کی وجہ سے عدم وضو کا حکم دیا جائے گا؟ دیکھیں بالکل ہو جائے گی، اتنی لیئر موٹی کبھی بھی نہیں جمتی کہ وہ پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے، کوئی کیچڑ کوئی بن جاتی ہے۔ عرب لوگ تو صحراؤں میں جاتے ہیں اور جاتے تھے، اور صحابہ کرام سفر کرتے تھے دھول مٹی کے اندر، اور اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ جو معمولی سی مٹی لگ جاتی ہے یہ وضو کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اور فرض کر لیں اگر ایڑیاں وغیرہ پھٹی ہیں اور ان میں ریت جم بھی گئی ہے پھر بھی یہ رکاوٹ نہیں بنتی ہے، کیونکہ وہ تو اگر دوا بھی آپ پھٹی ہوئی ایڑیوں میں ڈال دیں، گلیسرین بعض لوگ ڈالتے ہیں، کوئی دوا ڈال لیتے ہیں، تو پھر اگر وہ اس کو نکالنے میں حرج ہے اسی پہ پانی بہا لیں وضو ہو جائے گا، تو پھر مٹی تو بدرجہ اولیٰ اس سے وضو ہو جائے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بلی ہے جو اکثر پوٹی وغیرہ کر کے اور پھر اس پہ بظاہر جسم پہ لگی نہیں ہوتی لیکن وہ کہیں فرش پر یا بستر پہ بیٹھ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں نجاست کا جب تک اثر ظاہر نہ ہو کسی بھی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، اور اثر کیا ہے؟ کلر یا اسمیل، ٹھیک ہے نا۔ بعض صورتوں میں ذائقہ بھی ہوتا ہے، جیسے شراب کا ذائقہ، تو وہ تین چیزیں اثر کہلاتی ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ۔ تو یہاں ذائقہ کا تو خیر مسئلہ نہیں، تو رنگ اور اسمیل، اگر فرض کر لیں وہ کہیں بیٹھی اور اٹھی اور وہاں پر کوئی دھبا نظر آیا جس سے اسمیل آ رہی ہے تو یہ ناپاک ہوگا، چاہے وہ فرش پہ بیٹھے اور چاہے بستر پر۔ پھر فرش پہ اگر گرمی اور دھوپ اور ہوا کی وجہ سے اس کا اثر ختم ہو گیا، اسمیل وغیرہ ختم ہو گئی، چاہے ہلکا سا دھبا نظر آ رہا ہو لیکن اسمیل بالکل ختم ہو گئی تو زمین پاک ہو جائے گی۔ لیکن بیڈ وغیرہ خشک ہونے کے بعد پاک نہیں ہوتے، چاہے اسمیل چلی جائے، اس کو بھی شرعی لحاظ سے پاک ہی کرنا ہوگا۔ کہا کہ اگر مریض کا آپریشن بعض اوقات 7-8 گھنٹے تک جاری رہتا ہے تو کیا بعد میں اس کی قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جی بالکل ہوگی قضا، کیونکہ وہ عالم ہوش میں ہیں، کوئی بے ہوش نہیں ہوئے۔ اگر تو بے ہوشی کے عالم میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو ان نمازوں کے سقوط کا حکم ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح کے کوئی آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں، بے ہوش بھی ہو آدمی، تو بہرحال
سات آٹھ گھنٹے کے آپریٹ کے بعد نمازیں اس پہ یعنی لازم ہوتی رہیں گی، اس کے بعد ان کو بعد میں قضا کرنا ہوگا۔